بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اسے اس پر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اگر وہ ہم بستری خمیس کے دن کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ خمیس کے دن ہم بستری کرنے کی خاص وجہ ہے۔ خمیس کے دن ہی ہم بستری کرنے کا کیوں کہا جاتا ہے، اور اس سے میاں بیوی کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، آج کی ویڈیو میں یہ آپ کو ساری معلومات فراہم کریں گے۔ حضرت ابن ملکن رحمۃ اللہ علیہ نے حدائق میں بیان کیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز کسی مسلمان کی شادی یعنی نکاح میں شریک ہوا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں روزہ رکھا، اور وہ بھی ایسے دن جو کہ 700 دن کے برابر بڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہر ہوا پر پیدا کیا ہے جس کی دیواریں انڈے کے چھلکے کی مانند ہیں، اس میں 70,000 دروازے ہیں، اس میں اتنے زیادہ فرشتے ہیں جن کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ، جمعہ کے دن غسل کرنے والوں کو بخش دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی غسل کرتے ہیں تو اللہ ان کے غسل کے پانی کے ہر قطرہ سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے ان کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر شوہر پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور جب شوہر اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا ہے۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو ایک ایک قطرہ جو جسم سے گرتا ہے اور اس کے بالوں کو ٹچ کرتا ہے تو جتنے بالوں پر سے پانی گزرتا ہے تو ان کے برابر اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بالوں کے برابر گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شوہر غسل کرتا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیوی سے ہم بستری کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم میں سے کوئی باقضائے شہوت ہم بستری کرتا ہے تو اس میں بھی اجر مقرر ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حرام طریقے سے اپنی حاجت پوری کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا کہ نہیں؟ اسی طرح اگر وہ حرام کی بجائے حلال راستہ اختیار کرے گا تو ثواب کا حقدار ٹھہرے گا۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خمیس کے دن ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ خمیس کے دن ہم بستری کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور خمیس کے دن ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے مشکل یا ناممکن ہے کہ ہر خمیس یعنی جمعرات کے دن بیوی سے ہم بستری کرے اور بہت سارا اجر پائے، ایک تو اپنے غسل کا اور دوسرا بیوی کے غسل کا۔ یعنی جب ہم بستری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے اور ہم بستری کرنی ہی ہے تو کیا یہ صحیح نہیں کہ خمیس یعنی کہ جمعرات کے دن ہی ہم بستری کی جائے، تاکہ جمعہ کے دن طبیعت مضطرب نہ ہو اور ثواب میں اضافہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جمعرات کے دن ہم بستری مستحب ہے۔ اسلام میں دیگر عبادات کی طرح ہم بستری بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پر بہت سارا اجر و ثواب مقرر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق ہم بستری نہ کی جائے تو بجائے ثواب کے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور دنیا و آخرت میں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بستری کے اجر و ثواب کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے
ہم بستری کے آداب اور سنتوں سے واقفیت ضروری ہے۔ اگر آداب ہی معلوم نہیں ہوں گے تو پھر بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملے گا اور پیدا ہونے والی اولاد بھی مختلف نقائص کا شکار ہوگی۔ ہم بستری انسان اپنی لذت کے لیے کرتا ہے، مگر شریعت کی روح سے کی جائے تو پھر یہ عبادت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سنت طریقے سے ہی ہم بستری کو سر انجام دیا جائے۔ کسی چیز کا اس طرح سے سر انجام پانا کہ مکمل طور پر اس کے ارکان و شرائط اس میں جمع ہو جائیں تاکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسند کیا جانے لگے۔ اللہ کی بارگاہ میں خالص عمل وہی تصور کیا جائے گا جو کہ ہر قسم کے فساد اور کھوٹ سے پاک ہو۔ لہٰذا ہم عنوان کی مناسبت سے چند بنیادی مسائل بیان کرتے ہیں جن پر عمل کرنے سے ازدواجی زندگی نہ صرف لذیذ تر بلکہ عبادت بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی صحت مند اور صالح ہونے کی ضمانت بھی بن جاتی ہے، اور اسی مسنون ہم بستری کی برکت سے اولاد صدقہ جاریہ ثابت ہوتی ہے۔ حالت حیض میں ہم بستری کرنا سخت گناہ ہے، اور ایسی ہم بستری نہ صرف میاں بیوی کی صحت اور ایسے محبت بھرے رشتے پر برے اثرات مرتب کرتی ہے، بلکہ اتباع کے مطابق اگر حالت حیض میں حمل پیدا ہو گیا تو پیدا ہونے والی اولاد کے مخنث اور معذور پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ خمیس یعنی کہ جمعرات کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ اگلا دن جمعہ کا ہوتا ہے اور مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پراگندی نہ پیدا ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمعی حاصل ہو جائے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم بستری کرنے کا بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو جمع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ شریعت اسلامی میں مباشرت کے لیے کوئی خاص وقت نہیں بتایا گیا ہے۔ شریعت میں نماز کے اوقات کے علاوہ دن و رات کے ہر وقت میں صحبت کرنا جائز ہے، لیکن بزرگوں نے کچھ ایسے اوقات بتائے ہیں جن میں صحبت کرنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصہ میں تقریباً 2 بجے سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے جب وتر کی نماز پڑھ چکے ہوتے تو اگر آپ کو اپنی کسی بیوی کی حاجت ہوتی تو ان سے مباشرت فرماتے۔ مختلف احادیث میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے اور صرف عشاء کے وتر نہیں پڑھتے اور پھر کچھ گھنٹے آرام فرماتے، پھر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے اور آخر میں عشاء کے وتر پڑھتے۔ اس کے بعد اگر آپ کو اپنی کسی بیوی کی حاجت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے اذان دیتے۔ اسی حدیث کے حوالہ سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ رات کے پہلے حصہ یعنی کہ تقریباً 9 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان میں صحبت کرنا مکروہ ہے مگر گناہ نہیں ہے، کیونکہ صحبت کے بعد ساری رات ناپاکی کی حالت میں سونا پڑے گا۔ اس لیے مباشرت کے لیے سب سے بہترین وقت رات کا آخری پہر ہے۔ محترم ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ خمیس کی رات یعنی کہ جمعرات کی رات کو ہم بستری کرنے سے فرزند سعید پیدا ہوتا ہے اور شہادت پر موت ہوتی ہے، اور جمعہ کی رات میں صحبت کرنے سے فرزند مخلص پیدا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی سا ایک پیارا نام ضرور ٹائپ کریں۔